قد جاءكم من الله رسول وكتاب مبين. وقال تعالى في عظمته النبي الكريم في الكلام المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل صلاة إبراهيم وسلام عليك يا رسول الله، صلاة وسلام عليك يا حبيب الله. صلی اللہ علیہ وآلہ. محترم بزرگوں اور دوستوں، میرے بھائیوں اور میرے عزیزوں، یہ ہماری اور آپ کی بڑی خوش قسمتی ہے. اللہ تعالیٰ اس کے قدردانی کی توفیق عطا فرمائے اور ناقدری کے عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. یہ محفل فیضان چشتیہ خواجہ قائقان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت الرضوان کی نسبت کی محفل ہے. اس محفل کی عظمتوں کا احساس اللہ تعالیٰ ہم کو اور وہ زمین پر روسنے والے ایک ایک انسان کو اور ایک ایک مومن کو اپنے کرم سے عطا فرما دے. اس لیے کہ مسلمان وہی ہے جس کا ایمان قرآن پاک پر ہے. مومن وہ ہے جو قرآن کے قرآن تک پہنچ جائے. یہ دو چیزیں ہیں، ایک تو قرآن پاک کے ماننے پر مسلمان ہو جائیں گے، لیکن مسلمان ہونے کے بعد قرآن پر عمل کر کے جو منزل آئے گی وہ مومن ہونے کی ہوگی. اور ان دونوں چیزوں کی رہبری اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر میں فرمایا کہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر میں ارشاد فرمایا. وہ آیت شریفہ مشہور ہے جس کو سنتے رہتے ہیں، قد جاءکم من اللہ نور، کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ بے شک تحقیق ہم نے بھیجا اپنی طرف سے نور کو. وَكِتَابٌ مُبِينٌ، اس سے مراد قرآن مجید ہے. قرآن مجید یہ تو ہمارے اور آپ کے ہاتھوں میں ہے 30 پارے، جس کی تفسیریں ہیں، جس کی تفصیلات ہے، جس کی تشریحات ہے، اور جو دین کا ماخذ ہے، دین کی اصل ہے، اصل دین قرآن پاک ہے. یہاں پر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ قرآن پاک کا کوئی ایک لفظ کا زیر و زبر کا انکار کرے، اس لیے کہ دین کے اساس و بنیادی اصل قرآن ہے جو محفوظ اور معمول صورت میں تمہارے ہمارے پاس میں موجود ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ قرآن بھی بھیجا ہے، اس کے ساتھ میں جوڑ کے ساتھ قرآن پاک کی آیت. اللہ قرآن پاک کا تدبر بھی ہم کو عطا فرمائے. قرآن کا مل جانا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پوری مکمل نعمت نہیں ہے، بلکہ اس سے زیادہ ضروری قرآن پاک کا تدبر اور قرآن پاک کا حق ملنا ہے. قرآن تو مل گئی، لیکن تدبر قرآن اور فہم قرآن سے اگر سینے خالی رہے تو پھر منزل کھوٹی ہو جائے گی. قرآن اور عمل قرآن کے باوجود بھی منافقت بننے سے قرآن نہیں بچا سکے گا. قرآن پاک اس پر عمل اور شریعت پر عمل کے ساتھ بھی پھر اس امت کو قرآن اور شریعت یزیدی بننے سے نہیں بچا سکے گی. قرآن کے ذریعے ہی سے قرآن جن کے ہاتھوں میں تھا، عمل قرآن جن کے پاس میں تھا، لیکن انہی میں سے جو نکلے وہ منافق نکلے. اور پھر اسی قرآن کو، اسی شریعت کو لے کر جنہوں نے دنیا میں اپنی زندگی کا ثبوت کیا اور جو میدان کربلا کے ذریعے سے پہچان دے دی، وہ یزیدیت کی پہچان ان کی شناخت کیا ہے کہ وہ بے نمازی تھے، ان کے ہاتھوں میں قرآن نہیں تھا، علم قرآن ان کے پاس میں نہیں تھا، 30 پارے ان کے پاس میں نہیں تھے، ان کی اولادوں میں حافظ قرآن نہیں تھے، ان کے پاس میں علم قرآن اور علوم قرآنیہ نہیں تھے. سب کچھ تھا. سب کچھ ہونے کے باوجود بھی پھر یزیدی بنے اور پھر بھی وہ منافق بنے. وجہ کیا تھی کہ ان کے پاس میں قرآن پاک 30 پاروں کی صورت میں، جس کو اللہ نے بعد میں بیان فرمایا قرآن پاک میں، قد جاءکم من اللہ نور، پہلے نور کی بات فرمائی، اس کے بعد میں فرمایا کہ کتاب مبین. تو کیا پتا چلا کہ قرآن پاک کی مثال یہ ہے کہ جیسے یہ باہر کی روشنیاں ہیں، باہر کی روشنی سورج کی ہو، چاند کی ہو، ستاروں کی ہو، لائٹوں کی ہو، مرکری بلبوں کی ہو، جنریٹروں کی ہو، روشنیاں ہیں. اس کا انکار نہیں کیا جائے گا کہ روشنی نہیں ہے، بات غلط ہے، روشنی ہے. لیکن یہ روشنی فائدہ صرف اس کو پہنچائے گی
جس کو اس کے اندر کی روشنی آنکھ کی صورت میں موجود ہو. اندھے کو باہر کی روشنی سے کیا فائدہ؟ اب اندھا یہ انکار کر دے کہ روشنی نہیں ہے، غلط ہے، بے وقوفی کی بات ہے. قرآن ہمارے پاس میں ہے، کافی ہے، یہ کہہ دینا یہ اندھوں کی بات ہے. کیونکہ قرآن پاک ہوتے ہوئے بھی تو منافق بنے، قرآن پاک ہوتے ہوئے بھی تو یزیدی بنے، اور قرآن پاک پر عمل کرنے والے ہوتے ہوئے بھی جہنم میں جا سکتے ہیں. قرآن و حدیث سے ثابت ہے. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، کہ ان کے پاس میں نمازیں بھی ہوگی، سب کچھ بھی ہوگا، لیکن ان کی نمازیں جہنم کے اندر جانے سے نہیں روکے گی. اس لیے میرے بھائیوں، اعمال کے ساتھ میں اس حق کی طرف میں غور کرنا، خدا اس بات کی فکر کی ہم کو، تم کو اور ہماری اپنی نسلوں کو دینے کی توفیق عطا فرمائے. جو قرآن، جو عمل قرآن رکھ کر یزیدیت سے بچا نہیں سکتا، منافقت سے بچا نہیں سکتا، نمازیں اور عملوں کے ساتھ میں جنت میں پہنچا نہیں سکتا، جہنم سے نہیں بچا سکتا، اگر ہم نے اعراض کر کے رخ کو کاٹ کر اسی پر بھروسہ کر لیا کہ ماشاءاللہ ہمارے پاس میں عمل ہے، ہمارے پاس میں دین ہے، ہمارے پاس میں علم ہے، ہمارے پاس میں قرآن ہے، ہمارے پاس میں نمازیں ہیں، روزہ اور زکوٰۃ اور حج ہے، روشنی ہے، اس میں کوئی انکار نہیں. لیکن یہ روشنی فائدہ اس کو دے گی کہ جس کے اندر کی آنکھوں کی روشنی بھی ہو، تو جو بینا ہو اس کے لیے باہر کی روشنی کارآمد ہے، اور جس کے اندر میں روشنی نہ ہو اس کے لیے باہر کی روشنی 1000 صورت بھی بیکار ہے. اس امت کو پہلے اندر کی روشنی کے دینے کے لیے خدا نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور. اب اللہ تعالیٰ نے جو نور فرمایا ہے قرآن مجید میں کیا میں فرمایا؟ میں کوئی اولیاء کی ملفوظات نہیں سنا رہا ہوں، کوئی محدث کی بات نہیں سنا رہا ہوں، کوئی مسلک و جماعت کی بات نہیں سنا رہا ہوں، اور کوئی مولانا صاحب کی یا کوئی پیر صاحب کی بات نہیں سنا رہا ہوں میں، اور پیر بن کر بیان نہیں کر رہا ہوں، بلکہ رب نے فرمایا. اور جو رب ہی کی بات کو سوچنے کے تیار نہ ہو تو پھر برا نہ مانے تو پھر اسی کو تو گمراہ کہیں گے. یضل بہ کثیرا یہدی بہ کثیرا، کہ بہت سے وہ ہوں گے کہ جن کے ہاتھوں میں قرآن ہوگا لیکن ہدایت پر نہیں آئیں گے، گمراہ ہو جائیں گے، اور بہت سے وہ لوگ ہیں اسی قرآن کے ذریعے سے ہدایت تک پہنچ جائیں گے. میرے بھائیوں، یہ اندر کی آنکھوں کی روشنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی باہر کی روشنی سے بڑی نعمت ہے، بڑی نعمت ہے. وہ اندر کی روشنی جو ہوتی ہے، خدا اس روشنی کو پیدا کرنے کی فکر کی توفیق عطا فرمائے. وہ اندر کی روشنی جو اسلام اور مسلمان اور مومنوں کے لیے ضروری ہے، جس سے قرآن فائدہ مند بن سکتا ہے، قرآن سے فیض اور فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے، وہ اندر کی روشنی عشق مصطفیٰ ہے، عشق اہل بیت ہے، عشق آل رسول ہے. سمجھ میں آگئی بات؟ یہ جن کے قلوب میں نہیں ہے، زبان کو روک رہا ہوں لیکن قرآن کو نجات نہیں دلائے گا. ان کے دین، ان کے عمل، ان کی نمازیں، ان کا روزہ اور زکوٰۃ ان کو جہنم سے نہیں بچا سکے گا. اتنا اندھوکناک مسئلہ ہے جس کو مسلمان جماعت کا روح دے دے مسلک کا، یہ تو مسلمانوں پر ظلم ہے. یہ عشق مصطفیٰ، عشق پنجتن پاک، اہل بیت، آل رسول، یہ کوئی مسلک اور جماعت کا نظام نہیں ہے، بلکہ یہ تو ہر مومن کے دل کی روشنی ہے، اور جس کی رہبری قرآن کے 30 پارے کرتے ہیں، میرے آقا کی حیات ظاہرہ کا ایک ایک لمحہ کرتا ہے. اور وہ روشنی جس کو روشنی اللہ نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، جس کو نور فرمایا، وہ نور کیا ہے؟ وہ نور میرے مصطفیٰ کی محبت ہے جو قلب کے اندر پیدا ہوتی ہے. اب اس نور کے بغیر یہ ہاتھوں کا قرآن، اس نور کے بغیر یہ زبانوں کی لفاظی اور تقریریں، اور اس اندر کے نور کے بغیر اوپر کے یہ اعمال پر اعتماد اور بھروسہ، اس اندر کے نور اور روشنی اور دیکھنے کی قوت کے بغیر یہ باہر کے مرکیوری بلب اور بڑے بڑے لائٹوں کے نظام چاہے کسی بھی صورت کے اندر میں کیوں نہ ہو، خیرہ کر دینے والی، اگرچہ کہ وہ کعبۃ اللہ کے اندر کی لائٹیں کیوں نہ ہو اور مدینہ منورہ کے اندر کے مرکزی بلبوں کا نظام کیوں نہ ہو،
اور 1 کروڑ مرکری بلوے کیوں نہ ہو، لیکن اس اندھے کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے جس میں اللہ کا نور میرے مصطفیٰ کی محبت اور آل رسول اور اہل بیت کی محبت نہ ہو۔ یہ نور کا حاصل کرنا، اس کو سمجھانے کی ضرورت ہے، اس کو ترغیب دینے کی ضرورت ہے، اس پر مسلک اور جماعتوں کے بنانے کی ضرورت ہے۔ اس اندر کے نور کے بغیر جیسے اوپر کی ساری روشنیاں بیکار ہے، بلکہ کلیتاً میں نے بہت جرات کے ساتھ میں عرض کر دیا کہ تمہاری نمازیں، تمہارا علم، تمہارا دین میری یہ تقریر ہے، اور میرا دین پر چلنا پیر کے ناخن سے لے کر سر کے بال تک، مسواک کی کاڑی سے لے کر زلفوں تک، اور سفید کپڑوں سے لے کر رومالوں تک، اور حفظ قرآن سے لے کر علم تک، اور علم کے مدارس سے لے کر ساری جماعت اور مسلکوں تک، اگر عشق رسول کا نور قلب کے اندر میں نہیں ہے، اہل بیت کا نور اگر دل میں نہیں ہے، تو وہ اندھا ہے شریعت کے اور قرآن کی آیت کے مبارک کی روشنی میں۔ اب کیا کریں گے باہر کی روشنیاں؟ مبارک ہو جن کو ہو، اس کا انکار نہیں، لیکن مسئلہ ایک ایک کلمہ پڑھنے والے کے پیروں پر ہاتھ رکھ کر ہم کہنے کو تیار ہے، یہ فیصلہ بہت سیریس میٹر ہے۔ تم اپنی اولادوں کے بارے میں سوچو، تم اپنی بیویوں کے بارے میں سوچو، مرنے سے پہلے، قبر میں پہنچنے سے پہلے اپنی نسلوں کے بارے میں سوچو۔ اگر تم نے یہ ان کا انتظام نہیں کیا تو تمہاری قبر روشن نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ تم فیوز نکال کر گئے ہو۔ تمہارے اوپر ذمہ داری ہے کہ تم اپنی اولادوں کو کھلاؤ، تمہارے اوپر ذمہ داری ہے کہ بیماروں کا علاج کراؤ، اور تمہارے اوپر ذمہ داری ہے کہ بیوی بچوں کے انتظام کرو، کپڑے دو۔ اس سے زیادہ ضروری ہے کہ ان کو، اس کی مثال تو یہی ہے نا، آپ کا بڑا لاڈلا بیٹا ہے لیکن اندھا ہو گیا، اور آپ کو معلوم ہوا کہ آنکھ کی روشنی فلاں جگہ مل سکتی ہے، تو کیا کرے گا وہ باپ؟ نہیں جائے گا، مندر میں چلے جائے گا، گرجا گھر میں چلے جائے گا، کیونکہ مقصد بیٹے کی آنکھوں کی روشنی ہے۔ پھر کیا خیال ہے؟ اندر کی روشنی کے پلک، خدا کی قسم یہ اولیاء کے آستانے ہیں۔ جو غوث العظم سے کٹ جائے، جو غریب نواز سے کٹ جائے، جو صابر پاک سے کٹ جائے، جو اہل بیت سے کٹ جائے، جو اولیاء سے کٹ جائے، کیونکہ من اللہ نور، نور کا نظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے رکھا ہے۔ اور نور کیا ہے؟ یہ نور دیا جاتا ہے ایمان والوں کو، دیا جاتا ہے ایمان والوں کو، اور وہ نور محبت مصطفیٰ، محبت اہل بیت، محبت آل رسول ہے۔ یہ جن کے قلب کے اندر میں نہیں آئی، اوپر کی روشنیاں بیکار ہیں، چاہے کتنے بڑے مدرسے کھول لے، چاہے کتنی تفسیریں جان لے، کتنا بڑا اچھل اچھل کر میرے جیسا بیان کر لے، اور چاہے کتنے عبے جبے پہن لے، اور چاہے کتنی قرآن و حدیث کو یاد کر لے، کتنے بڑی بڑی تنظیمیں جلسے اور اجتماعات سجا لے، لیکن حقیقت کے ساتھ میں جیسے باہر کی روشنی سے وہ فائدہ حاصل ہی نہیں کر سکتا جو مادرزاد اندھا ہو۔ اب تم تمہارے گھر میں، میں اپنے گھر میں، تم اپنے خاندان میں، میں اپنے خاندان میں، کہاں چلے پوری دنیا کی اصلاح کرنے کے لیے؟ خانقاہ محمدی کا نظام کیا بوم پٹارے کا نظام سمجھو ہو؟ تم اپنے گھر سے غافل، تم اپنے خاندان سے غافل، تم اپنوں سے غافل ہے، چلے ہیں دنیا میں چراغ جلانے کے لیے۔ رحم تم کو دوسروں پر آ رہا ہے، کھجلی والے کتے پر اگر دیکھتے ہو تو رحم کھاتے ہو، اس سے زیادہ رحم تم اپنی اولاد پر کھاؤ، تم اپنی بیوی پر کھاؤ، تم اپنے خاندان پر کھاؤ، اپنے رشتہ داروں پر کھاؤ، اپنے محلے والوں پر کھاؤ، اور اپنی مسجد میں آ کر نماز پڑھنے والوں پر کھاؤ۔ کیوں؟ بیچارے اندھے ہیں۔ اب سب مل کر چلو کہ وہ اندھا پن کہاں دور ہو۔ اندھا پن دور ہو تو پھر قرآن سے پوچھے، قد جاءکم من اللہ نور، ہم نے نور دیا، نور دیا اپنے محبوب کی صورت میں۔ جب دے دیا تو رب واپس نہیں لیتا، بلکہ نور دے دیا ہے۔ میرے مصطفیٰ اعلان نبوت کے بعد وہ دنیا میں 23 سال رہے، جن کو صحابہ نے اپنی نظروں سے عقیدت اور محبت سے دیکھا تو صحابہ بنے، اور جو برابری کے سطح پر جو پہچان نہیں سکے، جو نور کو پیدا کیے بغیر میرے مصطفیٰ کے چہرے کا زیارت کی، منافق بنے دیکھ کر بھی،
معجزات کو دیکھ کر، آسمان کے پھٹنے کو دیکھ کر، چاند کے 2 ٹکڑوں کو ہونے کو دیکھ کر تم کیا ان کو حدیث سے سکھاؤ گے؟ اور کیا تقریر کر کے امت کو دین دو گے؟ کیا مدرسوں کے ذریعے سے دین کی اشاعت کرو گے؟ جن کو نور نہیں ملا تھا، جن کو نور نہیں ملا تھا، ذات مصطفیٰ سامنے تھی، چاند کے 2 ٹکڑے انہوں نے ہوتا ہوا دیکھا تھا، انگلی کے اشاروں سے سارے معجزات کو دیکھا تھا، لیکن اس کے باوجود اندر میں نور نہیں تو منافق بننے سے بچ نہیں سکے۔ زمانے مصطفیٰ میں ہوتے ہوئے، دیدار مصطفیٰ کرتے ہوئے کس دھوکے کی زندگی گزار رہے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری کتاب ہمارے لیے کافی ہے، ہمارا پیر ہمارے لیے کافی ہے، ہماری نمازیں ہمارے لیے کافی ہے، ہم کو جنت میں دھوکے میں کیوں رہ رہا ہے میرے بھائی؟ کیوں نہیں؟ تجھے جہنم سے نہیں بچا سکے گی۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ عبادات اور عمل رخ یہ دے دیا جاتا ہے کہ نماز پڑھو تو جنت میں جاؤ گے، نماز پڑھو ہی تو جنت میں جاؤ گے، لیکن وہی قرآن کہتا ہے کہ نماز پڑھنے والے بھی جہنم میں جائیں گے۔ کیوں دھوکہ دیا جا رہا ہے؟ صدقہ و خیرات کرنے والے، علم والے، عمل والے اور دنیا میں دین کے لیے شہید ہونے والے، شہید کہلائے جانے والے اور علم کے رکھنے والے عالم، بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ 3 آدمیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے جہنم میں داخل کرے گا، منافقوں کو نہیں، ایک عالم کو اور ایک سخی کو اور ایک شہید کو۔ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ بخاری کا بخار بہت ہے نا، مگر جب زد پڑتی ہے، اندر میں اندھیرا ہوتا ہے، تو بخاری بھی کیا نجات دلائے گی؟ ارے قرآن ہدایت نہیں دے سکتا اگر اندر میں اندھیرا ہے۔ میرے مصطفیٰ کی محبت، پنجتن پاک کی محبت اور اہل بیت کی محبت، یہ نور ہے جو ایمان والوں کے دل میں پیدا ہوتا ہے۔ محبت کی صورت میں اگر محبت آ جائے تو پھر میرے آقا کی محبت میں تعظیم کا کرنا اس کو مشکل ہوگا۔ کھڑے ہو کر صلاۃ السلام کے پڑھنے پر وہ تقدر کرے گا۔ میرے آقا کی درود پاک کے پڑھنے کے لیے آواز سے پڑھو کہنا پڑے گا اس کو۔ اہل بیت کی محبت اگر آ جائے گی تو ان کے تذکروں کے کرنے کو شیعہ اور رافضی کہے گا ہی ہے۔ اولیاء کے تذکروں کو، ان کے نسبتوں کی محفلوں کو گھروں پر کرنے کا اہتمام کی ترغیب اس کو دینی پڑے گی۔ یہ سب کچھ کیوں ہے؟ اندھا ہے بیچارہ، ہاتھ پکڑ کر چلانا پڑ رہا ہے۔ اے خانقاہ محمدی والو، مریدوں ہو کہ مریدان ہو کہ خلیفہ ہو، ابھی تم اندھے ہو کہ تم کو ہاتھ پکڑ کر لے کر ہم چل رہے ہیں۔ جب روشنی پیدا ہو جائے گی نا تو پھر اندھے میں اور بینا میں فرق کیا ہوتا ہے؟ اندھا محتاج ہوتا ہے کہ ترغیب دی جائے، راستہ بتایا جائے، محفلیں منعقد کی جائے، محفلوں کو کروانے کی ترغیب دی جائے اور کرنے کے لیے بولا جائے، خانقاہ کو بلایا جائے اور معمولات دیے جائے، مرید کیے جائے۔ یہ تو اندھے ہیں۔ روشنی جب پیدا ہو جائے گی اس کی پہچان کیا ہوگی؟ کہ پھر وہ محتاج نہیں رہے گا، اپنی آنکھوں کی روشنی کی بنیاد پر خود چلنا شروع کر دے گا۔ میرے بچوں، دھوکے میں مت پڑو۔ اگر میسج کا تم انتظار کر رہے ہو اور ان محفلوں کے کروانے کے لیے ہمارے حکم کو اگر تم دیکھ رہے ہو اور تم ان محفلوں کے اندر میں آ کر ہی حق ادا ہو جانا اگر سمجھ رہے ہو، اندھے ہو تم مادر ذات، ابھی تمہارے اندر میں آنکھ پیدا نہیں ہوئی، وہ نور میرے مصطفیٰ کی محبت کا تمہارے دل میں داخل نہیں ہوا۔ اگر وہ داخل ہو جائے تو جیسے نابینا خود چلنا شروع کر دے گا۔ امت کو ترغیب دی جائے کہ غریب نواز کے نسبت کی محفل اپنے گھروں پر کرو، سلطان الہند کے عصمتوں کو بیان کرو، پنجتن پاک کی محبتوں کو پیدا کرنے کی ترغیب دی جائے۔ میرے آقا کی عظمت اور محبت کی ترغیب اس امت کو، کیا پڑھا قرآن تو، کیا پڑھا حدیث میں، کیوں گمراہ ہو گیا تو؟ پورا قرآن اور پوری حدیث تو رہبری کرتی ہے، در مصطفیٰ نالے پاک مصطفیٰ پر کان پکڑ کر لاکت چھوڑنے کا نام قرآن ہے۔ میرے بھائی، بات قرآن کی عرض کر رہا تھا، لقد جاءکم من اللہ نور۔ اب وہ نور کیا ہے؟ نور پکڑا جاتا ہے، پہچانا جاتا ہے، پہچانا جاتا ہے۔ میں یہ بتاؤں کہ آپ دیکھنے والے ہیں، مجھے آپ دیکھ رہے ہیں، میں یہ کہوں کہ دیکھ رہے ہیں نا، تو پھر مجھے روشنی بتاؤ، آنکھ میں تمہاری جو بینائی ہے وہ بتاؤ، بتانے کی چیز ہے وہ۔
آپ دیکھ رہے ہیں میں دکھ رہا ہوں، یہ خود اس بات کی دلیل ہے، پہچانا جائے گا۔ پھر امت کو ترغیب دینی کیوں پڑتی ہے کہ تم میرے آقا سے محبت کرو۔ بے شک بے شک بے شک۔ یہ روشنی کے نہ ہونے کی اور نابینا ہونے کی پہچان ہے، نابینا ہونے کی پہچان ہے۔ حماقت نہ کرے، ہم بینا ہیں ماشاءاللہ، ایک مجلس سجا لیے، سلام پڑھ لیے، درود پڑھ لیے، نعتیں پڑھ لیے، ہاں اچھا، تیرے گھر میں کتنی مرتبہ؟ پھر ان نسبتوں کے اوپر تو اپنی طلب کے ساتھ میں چلنے والا کہاں ہے؟ نابینا کو تو سہارا دینا پڑتا ہے، دوسروں کا محتاج ہوتا ہے، بغیر سہارے کے اپنی منزل پر نہیں پہنچ سکتا۔ تم اور ہم بھی تو اس وقت میں نابینا ہی ہے۔ کیوں سو رہے؟ کھڑے جاؤ، نیند آ رہی تو کھڑے جانا، بیٹھو بیٹھو۔ نابینا کو سہارا دینا پڑتا ہے، وہ سہارے کا محتاج رہتا ہے۔ یہ خانقاہ محمدی کا نظام، مادرزاد اندھوں کو، تم کو اور مجھ کو میرے غریب نواز نے کرم فرما کر، پنجتن پاک نے کرم فرما کر مادرزاد نابیناؤں کو آنکھ کی بینائی کے نظام کے دینے کی صورت میں خانقاہ محمدی کا نظام دیا۔ بے شک بے شک بے شک۔ یہ نظام کیا ہے؟ چارٹنگ پوائنٹ ہے یہ۔ تو اس کے ذریعے سے کیا ہوگا؟ وہ نور جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے فرما قد جاءکم من اللہ نور، اس کا مطلب کیا ہے کہ میرے آقا اس دنیا سے، آقا اگر اس سے میرے مراد آقا کا ظاہری صورت و شباہت اور آپ کا اعلان نبوت کے بعد کی 23 سالہ وجود مبارک کا مقدس آ کر مقصود ہوتا ہوں، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اب یہ آیت نعوذ بیکار ہوگی۔ اس سے مراد آپ کا جسم مطہر نہیں، بلکہ آپ کی محبت جو نور کی صورت میں مومنین کے دلوں میں آئے گی۔ جب یہ آ جائے گی پھر نمبر لگے گا بعد میں کہے گا، پھر نمبر آئے گا بعد میں عمل کا، بعد میں نمبر آئے گا قرآن کا، بعد میں نمبر آئے گا علم کا، بعد میں نمبر آئے گا نجات کا۔ اس سے پہلے کا اندوکناک مسئلہ یہ ہے کہ آقا کی محبت کا نور ہمارے قلب میں، تمہارے قلب میں، تمہارے میرے قریب کے لوگوں میں، ملازموں کے اندر میں، مسلمانوں کے اندر میں، مومنین کے اندر میں، اپنوں میں، چھوٹوں میں، بڑوں میں، بیان ہر جگہ پیدا ہوا کہ نہیں ہوا؟ اندھے کو دیکھ کر بینا جو لوگ رہتے ہیں وہ رحم کھاتے ہیں، کتنا بڑا ظالم ہے، اندھے کو دیکھ کر فکر ہی نہیں کر رہا، مرنے تو جا کے گڑھے میں گرنے دو، نہیں، بے چین و بے قراری کے ساتھ میں بڑے علم والے کو بھی دیکھو، بڑے تہجد گزار کو بھی دیکھو، بڑے عمل والے کو بھی دیکھو، جو 1000 کی تسبیح گلے میں لٹکا کر تسبیح پڑھنے والے کو بھی دیکھو، اور علم کے عروج پر پہنچے ہوئے کو بھی دیکھو، تو وہاں پر یہ سمجھنا کہ عشق رسول کا نور ان کے اندر میں، یعنی دیکھنے کی صلاحیت ان کے اندر میں ہے کہ نہیں ہے۔ اگر میرے آقا کی محبت ہے اور پنجتن پاک کی محبت ہے، اہل بیت کی محبت ہے، یہ چھپنے والی نہیں ہوتی ہے، ظاہر ہونے والی ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ ظاہر ہونے والی۔ اس کو ترغیب دینا نہیں پڑتا، اس کو اولیاء کی محبت کے طرز اور بیانات پر سکھانا نہیں پڑتا، اس کو میرے غریب نواز کی محبت اور غوث اعظم کی عظمت بتانا نہیں پڑتا، بلکہ وہ خود بتانے والا ہوتا ہے۔ اندھا محتاج ہوتا ہے، دیکھنے والا دوسروں کی مدد کر سکتا ہے۔ اے خانقاہ محمدی والو، تم خود ابھی اندھے ہو، اس لیے تم کو ڈھکلنا اور بتانا پڑ رہا ہے کہ بچے میرے تیرے گھر میں بھی مجلس رکھتے غریب نواز کی، تیرے پاس میں ذکر کی مجلس کرا لے۔ یہ تو اندھا ہے جو گڑھے میں گر سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ بیت الخلا میں جا کر ٹھوکر کھا کر وہیں پر مر جائیے، کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اس لیے اس میرے آقا کی محبت کے نور کو اپنے قلب میں پیدا کرو، تو پھر قرآن فائدہ پہنچائے گا، تو نماز فائدہ پہنچائے گی، تو پھر ورنہ اس محبت رسول اور پنجتن پاک اور اہل بیت کی محبت کے بغیر نمازیں نجات نہیں دلا سکتی، علم نجات نہیں دلا سکتا، جہنم سے نہیں بچا سکتا۔ بچا سکتا ہے تو دلیل دیجئے مجھے کہ منافقین کے پاس میں سب کچھ تھا، قرآن تھا، بہترین قاری، ایسے بڑے قاری کے صحابہ فرماتے ہیں۔ سیرت حلبیہ کا حوالہ دے رہا ہوں، علماء سے پوچھ لیجئے، غالباً حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ مسجد نبی کے در میں جو منافقین آتے تھے ان کی قرات کو ہم سنتے تھے تو اپنی قرات کو پھیکی محسوس کرتے تھے، ایسا قرآن پڑھنے والے۔ باب الفتن بخاری شریف کے اندر میں، الادب المفرد کے اندر میں روایتیں موجود ہیں، دیکھ لیجئے، حوالے دے رہا ہوں میں بھی بخاری شریف کے۔ ہم بھی آج حماقت کر رہے ہیں حوالے دینے کی، مریدوں کو نہیں دے رہے ہیں،
تمہارا ذہن صاف کرنے کے لیے، خلائی چڑھانے کے لیے دے رہے ہیں کہ تمہارا پیر بھی جاہل نہیں ہے کہ اپنی سنانے بیٹھ جائے۔ بخاری شریف کے اندر میں مستقل ایک باب ہے، باب الفتن، اس کے اندر میں دیکھ لیجئے کہ صحابہ غالباً حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ منافقین آتے مسجد نبوی کے اندر میں تو وہ ایسے نماز پڑھتے تھے کہ ان کی نمازوں کے سامنے اپنی نمازوں کو ہلکی سمجھتے تھے۔ ان کے کاندھے جھکے ہوئے، کرتے گھٹنوں کے نیچے، پیجامے ٹخنوں کے اوپر، پہچان بیان کی حدیث میں، اور ان کے کان چوڑے اور آنکھیں دسی ہوئی، صحابہ نقل کیے، اور ان کی نمازوں کو ہم دیکھتے تو اپنی نمازوں کو ہلکی سمجھتے ان کے سامنے، اور ان کے قرآن پڑھنے کو ہم جب سنتے تو اپنے قرآن پڑھنے کے اوپر ہمیں شرمندگی ہوتی۔ صحابہ فرماتے ہیں کتنے بڑے قاری تھے، مصر کے قاری کیا پڑھیں گے، جامع ازہر کے قاری کیا پڑھیں گے، قاری عبد الباسط کیا پڑھے گا، قاری عبد الرحمن صاحب کیا پڑھیں گے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ان کی قرات قرآن پاک کی ایسی ہوتی کہ جن کو سن کر ہم مہو ہو جاتے۔ ایک مرتبہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہی ہے جو یوں کر کے چلے گا میرے آقا کی مجلس کو دیکھ کر، یہ تعظیم اور یہ قدم بوسی اور یہ ادب اور عظمت، یہ اولیاء کی نسبت، یہ کیا ہے، اس کے بجائے اصلاح معاشرہ کا جلسہ، ہاں، اجتماع، ہاں، اشتہارات، ہاں، یہ کیا ہے، سب یہ غوث و خواجہ والے اولیاء یہاں نہیں۔ مثال دے رہا ہوں میں، تم الزام مت لگاؤ کسی پر، لیکن پہچان ہوگی۔ میرے آقا صحابہ کے ساتھ میں بیٹھے ہوئے ہیں، باب الفتن کی روایت بیان کر رہا ہوں میں، بخاری اور مسلم کی، حوالہ میرے پاس سے محفوظ ہے، لیکن تم کو حوالہ اس لیے نہیں دے رہا کہ تم دیکھو، بلکہ اعتماد مضبوط ہو اس کے لیے میں عرض کر رہا ہوں۔ صحابہ بیٹھے ہوئے مسجد نبوی میں، صحابہ کے درمیان میرے آقا، اور جو بیٹھے ہوئے رہتے تھے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میرے آقا کی بارگاہ میں، تو اس طرح سے ساکت ہوتے کہ بعض اوقات پرندے آ کر ان پر بیٹھ جاتے، پتھر سمجھتے تھے۔ ادب اور عظمت اور محبت کا یہ عالم ہوتا تھا، پہچان ہے حق والوں کی، جہاں ادب اور عظمت اور عظمتیں نہ ہو، جہاں ہلکا پن ہو، وہاں حق نہیں ہوتا۔ تو جب صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے رہتے تو ایک آدمی آیا جو بظاہر بڑا دیندار متشرع، ایسا بڑا قاری اور ایسا بڑا نمازی، میرے آقا نے فرمایا کہ دیکھ لو ان کو، کہ ان کی سلوک سے، ان کی نسل سے فتنہ قیامت تک چلے گا میری امت میں۔ تو حضرت ابوبکر یا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہا کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے کہ ختم کر دوں۔ تو مسکرا کر فرمایا کیونکہ میرے آقا کو تو علم غیب تھا، جو کہہ رہے جاؤ جا کر آؤ۔ اب جب جا کے انہوں نے دیکھا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ نماز پڑھنے والوں کی توہین کرو، علم والوں کی توہین کرو، لیکن حق کو پہچاننا مرنے سے پہلے ضروری ہے، ورنہ تمہاری میری نمازیں جہنم سے نہیں بچا سکے گی۔ کان کھول کر سن لو، کیونکہ جہنم میں بھی نمازی جائیں گے، اور جہنم میں بھی دیندار اور عمل کرنے والے، جہاد کرنے والے بھی جائیں گے، علم والے بھی جائیں گے، اور سخاوت کرنے والے بھی جائیں گے۔ جہنم سے بچنا صرف اور صرف وہ نور والوں کے لیے ہوگا، جن میں نور نہیں جہنم سے بچ نہیں سکیں گے۔ جب وہ میرے آقا نے فرمایا کہ دیکھ لو، پہچان لو، مسجد نبوی میں گیا، آقا کی مجلس بیٹھی ہوئے، صحابہ بیٹھے ہوئے، یوں دیکھتے ہوئے، یوں دیکھتے، ٹیڑھی نظر کے ساتھ، نظر پہچان دے دیتی ہے، تکبر پہچان دے دیتا ہے، یہ تو سمبلز ہوتے ہیں نا جی، اس سے بھی اگر نہ پہچانے تو کیا جا کے بولیں گے کہ تو کون ہے، ذرا ختنہ کرا کے نہیں کھول کے بتا تھا، یہ پوچھنے کی چیز تھوڑی ہے۔ حرکات بتلا دیتی ہے، مزاج سمجھا دیتی ہے کہ اندر میں میرے آقا کی عظمت اور محبت، اہل بیت کی محبت، اولیاء کی عظمت ہے کہ نہیں ہے۔ نہیں ہے تو اکڑ پن اس کے اندر میں ہوگا، یوں ہوگا، نظریں یوں ہوگا، دوسروں کو حقیر دیکھے گا، انہیں بے نمازی جہنمی، انہیں ویسا، انہیں برا، تو کیسا؟ ذرا 2 سال پہلے کا بایو ڈاٹا اٹھا کر دیکھ لے تو خود دھس جائے گا شرم سے۔ کہاں سے نالیوں میں سے تجھے اٹھا کے لایا جاتا تھا، آج کہہ رہا ہے کہ انہیں جہنمی، انہیں جہنمی۔ یہ کبر بتا دے گا کہ یہ اندھا ہے۔ میرے آقا کی مجلس میں آیا، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، تو یوں گھورتے ہوئے، یوں دیکھتے ہوئے چلا گیا، ٹیڑھی نظروں کے ساتھ میں۔ ٹیڑھی نظر پہچان جاتے، یہ کیا ذکر کرتے بیٹھے، یوں جاتا، سلام شروع ہوتے ایسا نکل جاتا بیچارے کو۔ بھجن کو تو بھی سنے گا، گانے کو سنے گا محمد رفیع کے،
لیکن ارے وہ کیا ہے جی کئی کیا ہے کئی کو جی کون ہے کئی کو ذرا معلوم تو کرنا کیا ہے. عشق رسول ہی تو ہے نا. لیکن چلے گا کون جس کو آنکھوں کے اندر کی روشنی ہو, بینا تو سمجھے گا, پہچانے گا, گڑھے سے بچے گا, دوسروں کی مدد بھی کرے گا. وہ آدمی آیا اور فوراً دیکھتے ہوئے میرے آقا کی طرف صحابہ کرام کیا ہے یہ قدم بوسیاں, اور یہ کیا ہے تابعداری, یہ کیا ہے پیر پرستی, اور یہ کیا ہے ایسا کیسا. بڑی بے چینی, بڑا پیٹ میں دکھتے رہتا نا. وہی چیز دکھتی ہے تو یہ دکھن اور ان کے آنکھوں کا یہ انجانا پن یہ ثابت کر دیتا ہے کہ پہچان لینا کہ وہ اس قابل نہیں ہے, اندھے ہیں وہ, ان کے اندر میں روشنی نہیں ہے. ہاں ہوگا ان کے پاس قرآن, ہوگا ان کے پاس میں عمل, ان کے پاس میں دین اور شریعت, لیکن قد جاءکم من اللہ نور, وہ میرے آقا کی محبت کا نور ان کے دل میں نہیں ہے, منافقت ہے. ہاں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ گئے, وہ رکعت باندھ چکا تھا. باب الفتن ہے, بخاری شریف کی حدیث کا حوالہ دے رہا ہوں. رکعت باندھ چکا تھا, کھاندے چکا تھا, اور ایسی لمبی رکعت کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہیں کسی اور کے بارے میں فرمایا میں سوا تو نہیں, یہ تو اتنا بڑا پکا نمازی, سفید کپڑے, لمبے کان, لمبے جھوبے, دیکھ کر پریشان. ابوبکر رضی اللہ عنہ واپس آئے, بیٹھ گئے. میرے آقا مسکرائے. اس کا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ میں جاؤں اجازت, وہ بھی گئے اور گئے تک. پھر اس کے بعد میں اس نے آواز سے قرآن پڑھنا شروع کیا, اور اتنا ہی مٹھاس تھی, قاری اتنا بڑا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہ ایسا قاری شاید کہ میں سمجھ نہیں سکا منشا مصطفیٰ کو, کوئی اور مسئلہ تھا ہوگا. ان کی نمازوں کو دیکھ کر, ان کی قرات کو دیکھ کر, اور ان کے قاری قرآن کو ہونے کو دیکھ کر صحابہ فرماتے کہ ہم اپنے آپ کو نیچے سمجھتے تھے, لیکن ان کی وہ قرات, ان کی وہ نماز, ان کا وہ عمل جہنم سے نہیں بچا سکا. کب؟ میرے آقا کے حیات مبارکہ کے اندر میں, اس زمانے کے اندر میں. تو پھر تم میری اپنی نمازوں پر, میری اپنی تقریر پر, میرے اپنے علم پر, میرے اپنی کتابوں پر اور اپنے عملوں کے اوپر اگر بھروسہ کرے تو کتنی بڑی گمراہیت ہے, یہ اندھے پن کی علامت ہے. اور جب دل کے اندر میں روشنی, جس کا حکم اللہ نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور, جب یہ روشنی دل میں پیدا ہوتی ہے تو اندھا مادر ذات ہو لیکن اس کو آنکھ کی روشنی مل جائے تو پھر اس کی پہچان کیا ہوگی کہ وہ اب کسی کا محتاج نہیں, خود چلنا شروع کر دے گا, منزل پر خود پہنچ جائے گا. یہی ہے قد جاءکم من اللہ نور. یہ جب نور میرے آقا کی محبت کی صورت میں, آقا کی ذات کا بدل آقا کی محبت ہے تو جا کے مالک کی. اے عمر اس وقت تک کامل مومن نہیں بن سکتے جب تک کہ مجھ سے تم اپنی آل اولاد بیوی بچوں حتیٰ کہ اپنی جان سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرو. محبت رسول یہ ایمان ہے. یہ نور پیدا ہو گیا تو پھر آنکھوں کی روشنی پیدا ہو گئی. اب یہ نابینا نہیں رہا, بینا ہو گیا. اولیاء کے پاس میں اس نور کو عشق مصطفیٰ کی صورت میں دیا جاتا ہے. اہل بیت کی محبت کی صورت میں یہ اندھے کو روشنی کا نظام دیا جاتا ہے. اولیاء کی محبتوں کے ذریعے سے اس کے دل کے اندھے پن کو دور کرنے کے لیے. کیوں کہ محبت نور من اللہ ہے. نور پیر, نور اولیاء, نور مصطفیٰ, نور خدا. ہاں راست سیڑھی ہے, یہاں سے چلتی ہے. وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ کہ مجھ تک پہنچنے کے لیے سیڑھی اور واسطہ اختیار کرو. نور پیر, نور اولیاء. میں اپنے آپ کو پیر سمجھ کر نہیں بول رہا ہوں, تمہارا ہی بھائی ہوں. میں اپنے اندر کے اندھے پن کا جانچ کر رہا ہوں بیٹھ کر یہاں پر. دھکا دینا پڑ رہا ہے, نہیں وہ کرو مجلس سے, وہ ذکر میں آؤ, خانقاہ کو آؤ, اپنے گھروں میں مجلس رکھو, اپنے گھر کے لوگوں کو لے کر آؤ, اپنے خاندان کے لوگوں کو جوڑو. یہ اندھے پن کی علامت ہے. ابھی بینا نہیں ہو سکا تو, اگر بینا ہو جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ اس کی پہچان یہ ہوگی کہ وہ محتاج نہیں رہے گا بلکہ قدم بقدم چلتے ہوئے منزل تک پہنچ جائے گا. خدا کی قسم میرے آقا کی محبت کا نور تیرے قلب میں داخل اگر ہو جائے, یہ کسی کے باپ کی جارے داری نہیں ہے, کسی پیر ہی کی ٹھیکیداری نہیں ہے.
کہ وہ کہ تو میرا غلام ہوا تو میرے آقا تجھے چاہیں گے، بالکل نہیں، وہ کلمہ گو ہے۔ اگر اندھا پن دور ہو گیا تو میرے مصطفیٰ خود اپنے پاس سے بلا لیں گے اپنی امت کو، سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک کیونکہ وہ اب مادر ذات اندھا نہیں رہا، بلکہ کیا ہو گیا ہے؟ آنکھوں میں روشنی آ گئی ہے، بینا بن گیا ہے۔ اب پھر قرآن سے پوچھے گا، نماز سے پوچھے گا، نماز بتا کہ تیری معراج کیا ہے؟ الصلاۃ المعراج المومنین فرمایا نا جی، تو پھر نماز کیسی معراج؟ چمٹی کاٹی تو ادھر ادھر ہو جاتا، تو یہ معراج کس کی؟ کون سے پاگل پن کی بات ہے یہ؟ اب نماز سے پوچھے گا تیری معراج کیا ہے، تو نماز کہہ رہا ہے کہ ٹھہر تھوڑا صبر کر، قیام میں ہے، رب کے سامنے ہے، اللہ اکبر، الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العالی، پھر دوسری رکعت، تیسری رکعت، چوتھی رکعت۔ اب پھر پوچھ رہا ہے کہ نماز تیری معراج کیا ہے؟ جب 4 رکعتیں قبول ہوئی تو اس کی سچی طلب کے اوپر کیا پوچھ رہی امت اپنی نماز سے کہ تیری معراج کیا ہے؟ تو پھر نماز کہے گی کس کو؟ جو پوچھے نماز سے کہ تیری معراج کیا ہے، تو وہ نماز یہ کہے گی رب کی زبان سے، قرآن کی زبان سے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ نماز میری معراج نماز یہ کہہ رہی ہے میری معراج میرے مصطفیٰ کی یاد ہے۔ سبحان اللہ۔ جو جلسے اور جلوسوں کو تو دین کی خدمت سمجھے، اور میرے آقا کی محبت کے نظاموں کو، ان مجلسوں کو، خانقاہی نظام کو، یہ تو اندھوں کا نظام ہے۔ یہ برا نہ مانے، تمہاری نمازیں، تمہارا علم، میری تقریریں، میرے عمل جہنم سے نہیں بچا سکتے۔ جہنم سے تو صرف وہی بچیں گے جن کے دل کے اندر میں میرے آقا کی محبت ہوگی، پنجتن پاک کی محبت ہوگی، اہل بیت کی محبت ہوگی۔ وہ محبت آئے گی، اس کی پہچان ہمارے اندر میں نہیں ہے، تیرے اندر میں اگر ہے تو پھر کیوں سہارا پکڑ رہا ہے تو 100 سال کی جماعت کا، 150 سال کے مسلک کا، وہ مدرسے کا، وہ پیر صاحب کا، وہ مولانا صاحب کا، وہ کتاب کا، وہ تفسیر کا؟ کیوں؟ میرے آقا نے تجھے بیوہ بنایا ہے، تو میرے آقا کا کلمہ پڑھنے والا ہے، تو میرے آقا نے تجھے راستہ نہیں بتایا، تو بن جا میرے آقا کا سچا امتی، میرے آقا تجھے حق دیں گے، تو خود چلنے والا ہوگا، تو میرے مصطفیٰ کا دیوانہ بن کر ان کی محبت میں چلنے والا ہوگا، تو ہر گام تجھے تیری منزل بنے گی، تیری ہر لہر تجھے ساحل بنا دے گی۔ دنیا مل کر گمراہ نہیں کر سکے گی، اور وقت کا دجال بھی اس کو گمراہ نہیں کر سکے گا۔ کس کو؟ قد جاءکم من اللہ نور، جن کے اندر میں محبت مصطفیٰ کا نور آ جائے گا، پنجتن پاک کا محبت کا نور آ جائے گا، اولیاء کا اور اہل بیت کی محبت کا نور آ جائے گا، تو پھر یہ نماز سے پوچھے گا کہ تیری معراج، تو بتائے گی کہ عشق مصطفیٰ۔ کیا بتائے گی؟ حج سے پوچھے گا کہ تیری معراج کیا ہے، حج بتائے گا کہ میری معراج کیا ہے۔ زکوٰۃ بتائے گی، اور سارا قرآن یہی بتائے گا۔ پھر قرآن سے پوچھے گا کہ بتا قرآن کہ تو کیا ہے، تو قرآن بھی کہے گی کہ ذکر مصطفیٰ ہی ہے۔ کیا ہے قرآن؟ رب کو یہ پوچھے گا کہ رب بتا کہ تو کیا کرتا ہے۔ آخری بول دے رہا ہوں، توحید کی آخری منزل، یہ بڑھتے بڑھتے آگے منور ہو گئے، جھبوں سے صافوں سے نہیں، یہ تو دل کی دنیا ہے جو عشق مصطفیٰ سے چلتی ہے، اور فقیر اسی راستے پر چلتا ہے اور چلاتا ہے۔ پہنچتے پہنچتے رب کے پاس سے پہنچے گا کہ رب تو اب تجھے تو میں راضی کر دیا، تو بتا کہ اب تو کیا کرتا ہے۔ تو رب یہ کہے گا کہ میں بھی نماز پڑھتا ہوں، میں بھی ذکر کرتا ہوں۔ ارے میں بھی ذکر، میں بھی نماز، تو کس کا؟ تو رب ہے نا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میں اپنے مصطفیٰ کا ذکر کرتا ہوں۔ رب بھی کہے گا، پہنچ گیا نا جی رب کے پاس میں، رب بھی کہہ رہا ہے کہ میں اپنے محبوب کا ذکر کرتا ہوں۔ تو ذکر مصطفیٰ سے جو بیر کرے وہ اندھے ہیں بیچارے، بے سہارا ہے بیچارے، گڑوں میں گرنے والے ہیں۔ رحم کرو تم اپنی اولادوں کو، اور تم اپنے بیوی کو، تم اپنے خاندانوں کو، اپنے دوست احباب کو، اپنے محلے والوں کو، جن پر بھی نظر پڑ جائے، جو عملوں کے گلشنوں کے اوپر مطمئن ہو جا رہے ہیں، ہم نمازی، ہم علم والے، ہم عمل والے، ہم ذکر والے، ہم مرید نہیں، قابل رحم ہیں۔ یہ ہے کہ دیکھو اندر میں نور پیدا ہوا، بینا ہوئے کہ نابینا ہی ہیں۔
اگر بینا ہو گئے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، پھر قرآن ان کو جنت تک پہنچائے گا، عمل ان کو جنت تک پہنچائے گی، ورنہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم یہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ گئے اور جا کر دیکھا ان کی قرات شروع ہوئی منافق صاحب کی، ایسی قرات کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہاں نہیں کوئی عورتیں ہوں گے وہ، یہ تو نہیں، کیونکہ اتنی اچھے قرآن پڑھتے ہیں، یہ اچھے قرآن پڑھنا، اچھا عمل کرنا، سفید کپڑے میرے جیسے پہن لینا اور حاجی اور نمازی بول لینا اور گلی میں تسبیح کا ڈال لینا، یہ قبولیت کی دلیل نہیں ہے۔ قبولیت کی دلیل یہ ہے کہ اس قلب کے اندر میں عشق مصطفیٰ ہے کہ نہیں ہے دیکھو، پنجت انفاق اور اہل بیت کی محبت ہے کہ نہیں دیکھو۔ اگر یہ نہیں ہے تو میرے آقا کے حیات ظاہرہ میں صحبت میں رہ کر جہنم سے جانے سے نہیں بچا سکے تو تمہاری میری نمازیں، تمہارا میرا ذکر اور تمہارا میرا دین کوئی حماقت نہیں کرنا۔ خانقاہ محمدی والے بھی، ہم ذکر کرانے والے، ذکر کرنے والے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو جس نے شہید کیا، لولو تھا، یہودی تھا، منافق تھا، لیکن ذکر کرنے والا بھی تھا۔ ذکر کیوں؟ ذکر میں بھی رہنے کیا کریں گے؟ وہ ذکر اس بات سے کہ اللہ راضی ہو جائے گا، جنت مل جائے گی، ملتا تجھے؟ ذکر کا مقصد ہی نہیں سمجھانا تھا۔ انہیں کہاں ملے گا؟ ملائے گا اپنے مصطفیٰ سے۔ انہیں ملنے کو آیا، موسیٰ علیہ السلام کو ملا تو دور کی بات ہے، دکھا نہیں۔ اب یہ چل رہا ہے اللہ اللہ، اللہ کی رضا، اللہ کی طرف، اللہ کی طرف، اللہ کو راضی کرو۔ بابا کون ناراض کرو بولا تمہیں؟ اس کے راضی ہونے کا قانون اس سے تو پوچھ جو میرے مصطفیٰ سے خوش ہوگا، جن سے میرے مصطفیٰ راضی، میں ان سے راضی۔ پوری قرآن اور حدیث مجھ سے بتاؤ، میں چیلنج کرتا ہوں کہ کوئی ایک حدیث اور قرآن کی کوئی آیت یہ مجھے سما دو کہ میرے اللہ نے یہ بات کہی ہو کہ میرے مصطفیٰ کی نظر انداز کر کے تم مجھے راضی کر سکتے ہو، بتا دو، میں ایمان لا لوں گا تم پر۔ پوری قرآن و حدیث میں تو یہی فرمایا کہ جن کو مجھے خوش کرنا ہے وہ میرے مصطفیٰ کو خوش کرے۔ بے شک بے شک۔ تو پھر حق کی راہ میں ذات مصطفیٰ، نعرہ پاک مصطفیٰ آئے گی، اس کو چھوڑ کر اچک رہا ہے اللہ کو راضی کرنے کی چکر میں، دانت ٹوٹیں گے تیرے، خود بھی گرے گا، دوسروں کو بھی گرائے گا، ہزاروں لاکھوں کو گرائے گا، علم کے نام پر، عمل کے نام پر عقیدوں کو خراب کر کے ان کو گڑھوں میں گرائے گا، اور گڑھوں میں گڑا جہنم میں پہنچائے گا، یہ جہنم میں پہنچائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قاتل ذکر بھی کرنے والا تھا، ہم بھی ہوتا نا جی، ہم ذکر کرنے والے ہیں، ہم ذکر کرنے والے ہیں، دھوکہ نہیں کھانا، دل میں نور نہیں ہے تو ذکر بھی تم کو جنت میں نہیں پہنچائے گا، جہنم سے نہیں بچا سکے گا۔ حماقت نہیں کرنا، حماقت نہیں کرنا، حماقت نہیں کرنا، اپنے بارے میں سنجیدہ فیصلہ لو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا قاتل جب پکڑا گیا، اس کو جب قتل کرنے کے لیے تیار کیا گیا تو کہا کہ میرا ہاتھ کاٹ دو، میرا پیر کاٹ دو، سب کچھ کاٹ دو، ایک میری درخواست ہے کہ میری زبان نہ کاٹو۔ تو پوچھا گیا کہ کیوں؟ پوچھا گیا کہ کیوں؟ اس لیے کہ زبان کو رہنے دو کہ میں اس سے اللہ کا ذکر کروں۔ اللہ کا ذکر، اللہ کا ذکر نجات نہیں دلائے گا، قانونی نہیں ہے، فارمولہ خلاف ہے۔ وہ اللہ کو راضی کرو، اللہ اللہ راضی ہوتا ہی اپنے محبوب کی خوشنودی سے، میرے آقا کی محبت سے۔ اس کو کیا پڑی ہے کہ پیدا بھی تجھے کرے، کون پیدا کرا دی؟ پیدا اچھا تمہارے ہاتھ سے تمہارے بچے کو اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے ذریعے سے پیدا کرایا، کون باپ ہے جی؟ میرا بیٹا میرے کو بڑا بولتا جی، بہت اچھا بولتا جی، میری بڑی تعریف کرتا ہے جی، بے وقوف ہے وہ باپ۔ اور جی تم خوش ہوتے تمہارا بیٹا تعریف کرا، شکیل بھائی اگر تعریف کرے تو چلو چاند بھی وہ تو ذرا خوش ہوں گے، نہیں پہچانے میرے کو ایک تو میری نعت پر تو انہیں تو خوش ہونے والے ہوئے۔ لیکن جو پیدا کرے بیٹے کو، وہ بیٹے کی تعریف پر اور اس کے سراہنے پر اور اس کے اچھا بولنے پر باپ خوش نہیں ہوتا، بولتا کہ بیٹے کا بیٹا کچھ نہ کچھ غرض ہے، اس واسطے سے تو پوچھ رہا ہے میرے کو، میری تعریف کر رہا ہے۔ شک میں آ جاتا نا، بڈھا بھی تو شک کرنا شروع کر دیتا بیٹے پر، کیوں کچھ تو بھی ہے دال میں کالا۔ تو پھر وہ رب پیدا کیا، اب یہ بول رہا ہے کہ میں اس کی تعریف کر کے اس کو راضی کر لوں گا۔ انہیں پیدا کرا، توفیق انہیں دیا، تو اللہ اتنا مجبور ہے کہ تیرے کو پیدا کرا، تجھے توفیق دے رہا ہے، تو ذکر کرے گا تو انہیں خوش ہوگا۔ پھر کیا ہے؟ اللہ تو کس سے راضی ہوتا ہے؟
اللہ اپنے ذکر سے راضی نہیں ہوتا، اللہ اپنے محبوب کے ذکر سے راضی ہوتا ہے، بے شک بے شک بے شک، اپنے محبوب کی محبت سے راضی ہوتا ہے، اپنے محبوب کی رضا پر خود راضی ہوتا ہے۔ قرآن کی آیت بھی تو ہونی چاہیے نا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي وَيُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، میں ہرگز تم سے محبت نہیں کروں گا جو میرے محبوب سے محبت نہ کرے۔ ہائے ہائے، کوئی ہے کسر باقی؟ پھر سمجھیں گے کہ یہ خانقاہ کا نظام الگ ہے اسلام سے؟ اصل اسلام ہے یہ تو، اصل اسلام ہے۔ کیوں؟ اصل چوکھٹ سے کٹو تو درگھٹنا گھٹے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اس نے کہا کہ میری زبان کو مت کاٹو، اس لیے کہ میں سے اللہ کا ذکر کرتا ہوں۔ منافقین تھا، منافق تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، لیکن وہ بھی ذاکر تھا۔ ہم تم ذکر کے اوپر میں روزانہ 3 مرتبہ اللہ اللہ پڑھتا ہوں، کلمہ پڑھتا ہوں، پڑھتا ہے، مگر یہاں نور پیدا ہوا کہ نہیں؟ پھر یہاں کے نور کی کیا میں ذکر نہیں کرنے والا ہوں کیا؟ میں مرید نہیں ہوں؟ کہاں نہیں ہے تو، کہاں ہے؟ تجھے جہنم میں بچنے سے نہیں رکا سکتی تیری مریدی، اور تیرا ذکر کر لینا، تیرا قرآن کا پڑھنا، تیری نماز کا پڑھ لینا۔ کیوں دھوکہ دے رہا ہے امت کو کہ نماز پڑھتے ہی جنت میں جاؤ گے، نمازی جنت میں جائیں گے؟ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ نمازی بھی جہنم میں جائیں گے، تو دھوکہ امت کو کیوں دے رہا ہے کہ نمازی جنت میں جائیں گے؟ نمازی جنت میں خطرے میں ہے کہ جہنم میں بھی جا سکتے ہیں، لیکن میرے آقا سے جو سچی محبت کرے وہ جہنم میں نہیں جا سکتا۔ سند کدھر ہے جی؟ نمازوں پر، دین پر، عمل پر، تسبیح پر، اللہ اللہ کہنے پر، قرآن پڑھنے پر نہیں ہے۔ سند اگر ہے تو میرے آقا کی محبت اور میرے آقا کی چاہت اپنے دل میں، پنجتن پاک کی محبت اور اہل بیت کی محبت۔ آج امت کی لٹیا ڈوب چکی ہے اس معاملے میں، امت سے یہ حق دور ہو چکا ہے۔ خانقاہ محمدی کا انٹینشن خدا کی قسم پہ مسلک اور جماعت نہیں ہے، بلکہ ہر انسان کو صرف مسلمانوں کو نہیں، کوئی صرف سنیوں کو نہیں، یا کوئی خاندان والوں کو نہیں، اپنے گھر والوں کو نہیں، اپنے رشتہ داروں کو نہیں، بلکہ ہر انسان کے پیروں پر ہاتھ رکھو اور اس کو ایمان دو کہ تم میرے مصطفیٰ سے محبت کرنے والے بن جاؤ، تم پنجتن پاک سے محبت کرنے والے بن جاؤ، تم اہل بیت سے محبت کرنے والے بن جاؤ۔ کیوں؟ کہ وہ محبت جب آ جائے گی تو پھر آنکھوں میں روشنی پیدا ہو گئی، اندھا بیٹھ کے تھا اب تک، روشنی آ گئی ایک دم، وہ چکر بھاگے گا فوراً، پھرتی سے بھاگے گا، کیوں؟ خوشی میں۔ اگر کوئی غیر کلمہ پڑھنے والا بھی ہے، اگر میرے آقا کی محبت اگر اس کو دے دو تو پھر وہ اسلام کا سپاہی بن جائے گا، اپنی جان کو پہلے قربان کرے گا، تم کو پیچھے رکھے گا۔ وہ سمجھ میں آئی بات؟ اصل روشنی ہے یہ صرف میرے آقا کی محبت۔ قد جاءکم من اللہ نور، اس کے بعد نے فرمایا ہے قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین۔ معرف القرآن، تفہیم القرآن، ساری تفسیروں میں، پورے ترجموں کے اندر میں کتاب مبین سے مراد یہ قرآن کے 30 پارے ہیں۔ بعد میں نمبر ہے نا، بعد میں نمبر ہے، بعد میں کو پہلے کو بعد میں۔ اگر فارمولا فٹ کر دیں، دعوت اب یہ یہاں پر بیٹھ کے کھائیں گے تم لنگر میں، پہلے پانی شپانی لا کے پلا دے، پانی پیتے گی، پانی کھانا لاؤ جی، کھانے کے بعد پانی پیے تو ٹھیک ہے، ایڈجسٹ ہوتا نہیں، پانی شپانی، پھر پانی خوب پینے کے بعد پیٹ بھر گیا پانی سے، پھر کھانا ڈالے تو الٹی ہوتی نا۔ پھر طریقہ کیا ہے؟ پہلے کھانا کھلاؤ، بعد میں پانی پلاؤ، تو پھر ایڈجسٹ بھی تو ہوتا نا۔ میرے آقا کی محبت، اہل بیت کی محبت، پنجتن پاک کی محبت مدارس دینیا میں پہلا سلیبس ہونا چاہیے، عشق مصطفیٰ یہ پہلا درس ہونا چاہیے، اس کے بعد میں قرآن ہے، اس کے بعد میں تفسیر ہے، اس کے بعد میں حدیث ہے، اس کے بعد میں دین اور شریعت ہے۔ یہ الٹا قانون چل رہا ہے جس کی وجہ سے الٹیاں ہو رہی ہے امت کو، پھر انہی دینی نظاموں سے، انہی جماعتوں سے، انہی مسلکوں سے اور انہی دارالعلوموں کے ذریعے سے اسلام کے باغی دنیا میں پیدا ہو رہے ہیں۔ ہو رہے کہ نہیں ہو رہے؟ یزیدی کہاں پیدا ہوئے تھے؟ منافق کہاں پیدا ہوئے تھے کہ نہیں؟ اس لیے اللہ کرے کہ رمز ہم کو آپ کو سمجھ میں آ جائے، کوئی جذباتی بات مت سمجھو، ہم اندھے ہیں، آنکھوں کی روشنی میرے آقا کی محبت ہے۔ جس کا کلمہ پڑھتے ہو صرف ان کو ماننا ہی کافی نہیں، بلکہ ان سے ٹوٹ کر اپنی آل اولاد سے، اپنی سانسوں سے زیادہ محبت کرنا۔ یہ محبت اگر تمہارے میرے دل کے اندر میں ہے تو سمجھ لو کہ تم آنکھ والے ہو۔ پھر ضرورت ہوگی کہ پنجتن پاک کی محبت بھی اہل بیت کی نہیں، ہم اللہ کے رسول سے محبت کر لیتے ہیں، پنجتن پاک نہ کو تو بیٹا نابینا ہی ہے، وہ پردے آگے اس کے آنکھوں پر، آپریشن ضروری ہے اس کو۔
نہیں اولیاء کی محبت کیا ضروری ہے بولے؟ اولیاء کی محبت بھی کیا ضروری ہے؟ پنجتن پاک صحابہ سے محبت کرتے ہیں، مگر وہ قرآن کو مانتے، حدیث کو مانتے، اور پنجتن پاک کو بھی، صحابہ کو بھی ہم مانتے، لیکن اہل بیت سے محبت یہ کیا ضروری ہے؟ نیا فارمولہ ہے، نیا فارمولہ نہیں ہے۔ پیٹرول لینا ہے تو کہاں جائے گا جی؟ شکیل بھائی کی ہوٹل پہ کی 5 لیٹر پیٹرول 5 لیٹر پانی ڈالو گا، بیوقوف بولیں گے نا۔ میں اگر چلے جاؤ محبت میں بٹھا کے چائے پی کے جاؤ، کیا حضرت سرک گئے گی تم؟ یا گھر میں کچھ تو ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ پاگل ہو گئی، یہاں آ گئے تم پیٹرول لینے کو، پیٹرول کی جگہ پیٹرول ملے گا نا۔ تو پھر محبت رسول اور اہل بیت کی محبت اور اولیاء کی محبت جو ملے گی، اولیاء کی نسبت و اولیاء کے آستانوں سے ملے گی۔ قیامت تک کے لیے تو جہاں کے مالک اور رب نے یہ قانون بنا دیا کہ میرا نور، میری محبت جو ملے گی میری آل کے ذریعے سے ملے گی، اور وہ پیٹرول پمپ قیامت تک رہیں گے۔ نسائی شریف کی حدیث ہے کہ میں تمہارے درمیان میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک تو قرآن پاک اور دوسرا اہل بیت کی محبت۔ اہل بیت کی محبت سے کیا مراد ہے؟ اہل بیت کی محبت سے مراد یہ ہے کہ اہل بیت کے جو نمائندے اس ہندوستان کے اندر میں اہل بیت میں، اور شہزادے مصطفیٰ کون ہے؟ سلطان الہند کی صورت میں آئے، اور پھر ان کے ذریعے سے ان کی آل میں جو چلے سادات اکرام، یہ اولیاء اکرام جو دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، یہ سب کون ہیں؟ یہ وہ ہے پیٹرول پمپ کی صورت میں۔ اب آپ بڑی تحریکیں چلا چلا کر پیٹرول پمپوں کو بتاؤ، وہ ویرانچ کرنا ہے پیٹرول پمپ پہ جا کے اتنا قیمتی اور اتنا مہنگا پیٹرول لینے کے بجائے پانی بھر لو اپنی گاڑی میں، گاڑی چلے گی؟ اسلام چل ہی نہیں سکتا۔ اسلام جو چلا ہے وہ پیٹرول سے چلا ہے، اہل بیت کی محبت سے چلا ہے، اولیاء کے نظام سے چلا ہے۔ یہ اسلام کی گاڑی تم تک، ہم تک جو پہنچی، یہ جو خانقاہ بنی ہے، جو مسجد بنی، ایسے بنی آسمان سے اتری؟ یہ تو راجن شاہ ولی کا صدقہ اور کرم ہے، وہی تو غریب نواز کا صدقہ ہے۔ 800 سال پہلے انہوں نے یہ پیٹرول پمپ دیا۔ اب میں کہنا شروع کر دیا اولیاء کے پاس نہیں جانا جی، خانقاہ کو نہیں جانا، اولیاء کے پاس نہیں جانا، تو یہ وہ ظالم ہے، یہ وہ ڈاکو ہے کہ جو پیٹرول پمپ کے معاملے کو کہہ رہا ہے کہ پیٹرول پمپ اتنا مہنگا ہو گیا، پیٹرول تو وہاں جانے کی کیا ضرورت ہے، پانی بھر لے گئے گاڑی چلا لو، چلتی گاڑی۔ اسلام چل ہی نہیں سکتا بغیر اہل بیت کے، بغیر اولیاء کی محبت کے، بغیر آل رسول کی محبت کے، میرے آقا کی محبت کے بغیر یہ اندھا ہوگا، اس کو روشنی نہیں مل سکے گی۔ میرے بھائی، اس کے لیے چیزیں انشاءاللہ اس اتوار کو بھی خانقاہ کے اندر میں محفل ہوگی، مغرب کی نماز کے بعد میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی نسبت پر اور ولادت خواجہ خاقان سلطان الہند ہمارے آقا جی ہندوستان مالک خواجہ جی کی نسبت پر محفل ہوگی، ولادت مبارکہ پر۔ چھٹی شریف بھی تھی جو وہ آپ کے تو اس دنیا سے پردہ فرمانے کی تاریخ تھی، لیکن پردہ فرمانے کو تو سارے لوگ جانتے ہیں، اپنے کیا پرائے بھی، کہ سلطان الہند کا اس دنیا سے پردہ بھی شان کے ساتھ میں ہوا، بتا دیا کہ ڈپلیکیٹ نہیں، سند ہے عرش کی۔ خواجہ جی کی محبت اور خواجہ جی کی عظمت اور خواجہ جی کا نظام اور خواجہ جی کا سلسلہ یہ رجسٹرڈ ہے، آرتھوزائز ہے عرش الہی سے، مدینے کی چوکھٹ سے۔ خواجہ جی کو بھیجا کس نے؟ کنہوں نے بھیجا؟ مدینے والوں نے۔ کون ہے مدینے والے؟ ہمارا ایمان ہے نا، جن پر قرآن نازل ہوا نا وہ تو قرآن ہے نا، انہوں نے بھیجا خواجہ جی کو، بھیجا کہ نہیں بھیجا؟ تو پھر وہ قرآن تو ہے دارالعلوموں کے اندر میں، وہ قرآن تو ہے تمہارے گھروں میں، وہ قرآن تو ہے مکتبوں کے اندر میں، وہ قرآن تو ہے تمہاری مسجد اور محرابوں کے اندر میں، لیکن وہ قرآن تک، حقیقی قرآن تک پہنچنے کے قرآن خواجہ جی کی ذات ہے، ان کی چوکھٹ ہے، اولیاء کی چوکھٹیں ہے۔ ورنہ ان چیزوں کو چھوڑ کر اندھے ہو کر اس قرآن سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کر سکتے تم۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ اتوار کو انشاءاللہ آپ کی شان اس دنیا سے پردہ فرمانے کے سلطان الہند کی شان کے ساتھ میں، کہ شاید کہ ہندوستان کی تاریخ میں میری نظروں سے کوئی ایسا واقعہ نہیں گزرا، کسی عالم کسی محدث کے بارے میں تو میں نے یہ نہیں سنا کہ جب آپ کا 5ویں شب کے اندر میں، رجب کے اندر میں آپ اس دنیا سے پردہ ہوئے، رات بھر معمول یہ ہوتا تھا سلطان الہند کا کہ مریدین اور اطراف اکناف کے علاقے لوگ، جہاں آج آپ کا آستانہ مبارک ہے، دیکھا کہ نہیں غریب نواز کا بدنصیب ہے وہ مسلمان جو اپنی زندگی میں غریب نواز سلطان الہند کا آستانہ نہ دیکھے، بدنصیب ہے وہ کہ جو اپنے ایمان کے دینے والوں کے شکرانے میں ان کی در اور چوکھٹ تک نہ پہنچے، بدنصیبی ہے اس کی۔
اگر کوئی عظمتوں کے ساتھ میں چوکھٹ پر چلے جائے، ہو سکتا ہے کہ اسی پر قیامت میں ان کی نجات کا ذریعہ بنے گا، کیونکہ اللہ تیرے محبوب کے محبوب جن کو تو نے بھیجا تھا ان کے پاس میں گئے تھے، وہ بچا لیں گے، وہ شفاعت کریں گے۔ تو پھر میں محروم کہوں، بدنصیب کہوں تو واجبی ہے نا؟ اس لیے اپنی اولادوں کو بھیجو۔ کہاں کہاں نہیں بھیج رہے ہو؟ گلی کو بھیج رہے ہو، دلی کو بھیج رہے ہو، ایران کو بھیج رہے ہو، دوران کو اور امریکہ کو بھیج رہے ہو، پوٹلیاں اٹھا اٹھا کر بھیج رہے ہو، بستے بدا بدا کر بھیج رہے ہو۔ اے ایمان والو، اگر تمہارے اندر میں روشنی ہوگی تو تم اپنے خاندانوں کے قافلوں کو اجمیر شریف کو بھیجیں گے، کیونکہ چلے جائیں گے ان کے پاس میں تو کچھ صورت نکل جائے گی نجات کی۔ جو نہیں گیا تو پھر وہ تو اللہ ہی حافظ ہے۔ تو آپ کا معمول یہ تھا کہ مریدین وغیرہ کے ساتھ اپنا وقت گزارا کرتے تھے، رات کے 1-1:30 بجے تک آپ اس کے بعد میں حجرے کا دروازہ لگا لیتے، تنہائی کے اندر میں کیا کرتے تھے؟ مناجات اور رب کے معاملات کے ساتھ میں میرے مصطفیٰ ان کے خلوتیں اہل اللہ کی الگ ہوتی ہیں، معمول کے مطابق آپ نے سب کچھ کیا۔ 5 رجب المرجب کو وہ آخری تاریخ تھی کہ مریدین وغیرہ سے فارغ ہو کر اپنے اپنے اعمال اور وظائف میں لگ گئے۔ فجر کی نماز کا تہجد کا بھی وقت ہوا۔ تہجد کا وقت ہوا تو خدام جو رہتے تھے سلطان الہند کی خدمت کو اپنی سعادت سمجھنے والے بابا قطب الدین بختیار کاکی وغیرہ وہ خدام تھے۔ آج جیسے پیر مکار مریدہ بھی اس سے بڑے مکار مل جا رہے، جیسی روح ایسے فرشتے، اے سب پیراں بولے وہ بکرے مرغے چھدم کرنے والے ہیں۔ ہاں وہ وسیق ملے گا نا، کیوں تو ہے چوں، جیسی نظر ویسی منزل تجھے ملے گی۔ جس کے ہاتھ میں جیسا معاملہ جیسی نظر ہوگا اس کو تو وہی منزل ملے گی۔ نہیں آئینہ تو صورت کوئی بتائے گا، سڑی صورت ہے تو اچھا خوبصورت بنا کے بھیجتا ہے، کیا ہے نا؟ نہیں بھیجتا نا۔ تو نیت ہے ہماری دنیا، نیمبو پانی، کاما بننا، تعویذ بننا، وہ بچی کی شادی، یہ بیماری دور، وہ ٹانگ سیدھی ہو جانا، وہ آنکھ سیدھی ہو جانا، ان کو یہ ہو جانا۔ ایسے تو پھر پیرا بھی ویسی ملتے، پھر ان پر کیوں ہے؟ وہ خصوص تو تیرا ہے، جیسے روح ایسے فرشتے۔ ابھی انتظار کر، ویسے روح کو نہیں سنبھالا، اپنے دل کے اندر میں روشنی میرے آقا کی محبت کی پیدا نہیں کیا، اہل بیت اور پردے تک پاک کی روحیہ کی، تو پھر موت پر بھی جو فرشتے آئیں گے نا، وہ بکرے مرغے لینے والے عاملوں سے زیادہ برے آئیں گے۔ کیسے آئیں گے؟ منکر نکیر۔ کیا ملک الموت ہوتی ہے؟ منکر نکیر تو ہے موجود، وہ جو آئیں گے ملک الموت آئیں گے نا، اس سے بڑے برے بن کر آئیں گے۔ اب ان کو ایسوں کو دیکھ لے کر بولا کہ سب پیرا ویسی رہتے، اچھا ویسی رہتے، تو ویسا تھا تو پھر کوئی سے ملے۔ جن میں سچی طلب ہے غوث و خواجہ تجھے اچھے لوگ دیں گے، وہ راستہ کھولیں گے تیرے لیے، وہ اپنے شہزادوں کو دیں گے اور اپنے چہینوں کو دیں گے کہ وہ تجھے ہاتھ پکڑ غوث و خواجہ کا راستہ بتائیں گے، خود کو چھپائیں گے، ان کو بتائیں گے۔ اب تیری نیت ہی چھے خطرے کی تو جھولی میں تو خطرہ ہوگا، تو گیا ہی مرید بننے کو اپنی دنیا بنانے کے لیے، تو پھر تجھے تو بھکاری دنیا کا اس سے بڑا بھکاری تجھے ملے گا۔ کیا ملے گا؟ سخی ملتا ہی نہیں ملتا۔ اس کے بجائے جاؤ اولیاء کے آستانوں پر جا کر بھیک مانگو، یا سرکار مجھے اپنی کسی سچے نمائندے کی نسبت ادا کیجئے۔ خدا کی قسم وہ اتنے با اختیار ہوتے ہیں کہ حضرت اویس قرنی کو بھی بھیجے، حضرت خضر علیہ السلام کو بھی تمہارے پاس سے بھیج دے، لیکن ہم کو وہ کہاں ہونا کہ ہم کو تو ہماری دنیا ہو جانا، ایک گھر سے 2 گھر، اور وہ فارم ہاؤس اور وہ دکان، وہ تعویذ اور وہ کام بن جانا، وہ پلاٹ خرید لینا اور وہ شاپنگ مال بن جانا۔ وہ ہماری نیت یہ ہے تو تیرے کو وہ خیرات ملے گی کہ تیری جیسی نیت ویسے لوگ تجھے ملیں گے۔ اگر سچی نیت ہے، اگر سچے در پر جائے تو پھر سچے لوگ ملیں گے۔ اب وہاں پر دھوکہ کھایا تو اب وہ غیر مطمئن نہیں ہوا، بھائی نہیں بولے کہیں گے، اچھا غوث و خواجہ بھی نہیں ہے۔ پھر اب تو اندھا بن گیا تو دنیا میں کوئی آنکھ والا نہیں بولنے رہا۔ اندھے کو تو ہوتا ہے، بیوہ کو تو چوڑیا کو غصہ رہتا پورا۔ بیوہ کے انٹینشن کیا رہتا معلوم ہے؟ کیا رہتا؟ کس کو بھی لال کپڑے پہنی ہوئی دیکھے تو غصہ آتا اس کو۔ کوئی بھی اچھا چوڑیاں اوڑیاں سنے کی خاطر نہیں، تجربہ کرنا سمجھنا، چوڑیاں اوڑیاں دیکھیں تو بہت اس کو جلد پیدا ہوتی ہے، میں بیوہ اس کو، اب ان کو اچھا پیر کیوں ملا، اچھا نظام کیوں چل رہا ہے ان کا، اچھا پیر کیوں ملا، غوث و خواجہ کی نسبتیں کیوں ملی۔ اب وہ بیوہ کا رونا ہے بیچاری کا، کیا کریں گے؟ وہ بیوہ ہے نا، اس کا بھی صدمہ بیچاری کا صحیح ہے۔ نیمبو پانی کی دکانیں بند ہو رہی ہے، غوث و خواجہ کے نظام، تو اب اس کو تو چڑھانے کی بات ہے،
ہوتا کہ نہیں؟ دیکھا کہ نہیں تم اب بیوہ ہو؟ ہوتا کہ نہیں؟ چاند کو تو معلوم ہوگا نہیں. غصہ پورا چوڑیوں پہ رہتا اور کوئی لال کپڑے پہن لیے سہاگنوں کے تو وہ چڑھاتے رہتی اس کو. یہ نظام ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ بیوہ ہے اور پھر اس کا قصور ان لوگوں پر نہیں ہے. اس کا قصوروار کہ ہماری تمہاری نیتیں خراب تھی. نیتوں کی خرابی کی وجہ سے ویسے ہی لوگ ملتے ہیں. اگر نیتیں صحیح ہوتی, اگر خاک چھانتے بزرگوں کے آستانوں کی, راتوں کے اندھیروں میں اٹھ کر مانگتے یا راجن شاہ ولی ہم کو دنیا نہیں چاہیے, تمہارے در کی خیرات چاہیے اور حق چاہیے, خدا کی قسم راجن شاہ ولی تجھے حق دیتے اور جو ان کا سپاہی ہے اس تک تجھے پہنچاتے. سبحان اللہ, بے شک بے شک. غریب نواز سے مانگتے ان کا راستہ مدینے کی گلی, اور پھر غریب نواز تیری دستگیری کر کے تجھے وہ عطا کرتے. سمجھ میں آئی بات؟ بے شک. تو پھر ایسی شان کے ساتھ میرے آقا جی کا اس دنیا سے پردہ ہونا بھی ہوا ہے کہ رہتی دنیا تک بتا دیا انسانوں کو کہ رات کے 2-2:30 بجے اندر سلطان الہند تشریف لے گئے اور جانے کے بعد دروازہ لگا لیا. تہجد میں پھر خدام آ کر بیٹھ جاتے تھے حجرے کے دروازے کے سامنے. ہمت نہیں ہوتی کہ دستک مارے, کیوں؟ با ادب لوگوں کا نظام ہوتا ہے, وہاں پر نہیں جمتا ہی ہے. میں بھی آ گیا بولنے والے ہلکٹا نہیں ہوتے, میں بھی خدمت گزار میں بھی نہیں ہوتے وہاں پر. سر آنکھوں پر رہتا ہے ان کی خدمتوں کا نظام. نتیجہ یہ نکلا کہ تہجد کے وقت میں معمول کے خلاف میں آواز اس وقت تک تو اللہ 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 کی سنائی دیتی رہی, لیکن تہجد کے وقت میں آواز بند ہوئی. سلطان الہند کے حجرے سے آواز آنا بند ہوئی. پھر فجر کی اذان بھی ہوگی. اب وہ شاہجہانی مسجد اکبری مسجد نہیں تھی اس زمانے میں. اولیاء کے پاس میں خانقاہیں بنتی ہیں, مسجدیں نہیں بنتی. کیوں کہ مسجدیں بنانا ہے تو پھر پوری دنیا میں چندہ کروا دینا جی, مسجد بن رہی. کہیں کو اتنی بڑی مصیبت رہے پاگل, کہاں مسجدوں کے چندے, کیوں دوسروں کا یتیم کا جنازہ بنایا ہوا ہے؟ ہر ایک مسلمان اپنا گھر تو بنا لے اور سب مل کر اپنی رغبت سے مسجد کی چندے کی رسید پھاٹو, رسیدہ پھاٹو. دین کو چندے کے نظام پر لگا دیا ظالم مسلمان کے. کون سا حق ہے یہ؟ دین نہیں ہے, دین کو بیچنے والا نظام ہے یہ. کیوں چندے کا محتاج بناتے ہو؟ تمہاری بیٹی کی شادی میں تم چندہ نہیں کرتے, اپنے گھر بنانے کو چندے کی رسیدہ نہیں چلاتے, اپنے گھر کے رمضان و بقرعید کے لیے تم چندے پر نہیں کرتے ہو, اور جہاں دین کا معاملہ آ جائے وہاں چندے پر, اس کے لیے رسید بکیں, اس کے لیے سفیر, اس کے لیے یہ نظام. یہ تو دکانداریوں کے نظام ہیں, یہ سارے بگڑے ہوئے نظام ہیں یہ. آواز نہیں آئی تو پریشان ہو گئے, دستک بھی نہیں دی, کسی کی ضرورت نہیں. فجر کی نماز کے بعد مریدین جب اجالا ہو گیا تو محسوس کیا, تو دروازے کو کسی حکمت کے ساتھ میں کھولا تو دیکھا کہ سلطان الہند آرام فرما رہے ہیں, جن پر چاند و سورج شمس و قمر نچھاور ہے. چمکتا ہوا نورانی چہرہ ہے سلطان الہند کا, اور دیکھنے والوں نے سارے اجمیر کے راجپوتوں نے دیکھ کر یہ تحریر کیا ہے. تاریخ کے الفاظ ہے, مولوی کا فتویٰ نہیں ہے, یا کوئی خانقاہ والوں کے جملے نہیں ہیں, یا مسلمانوں کی علوم عقیدتوں کے در میں اظہار نہیں ہے, بلکہ راجپوتوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے, وہاں کے مندر کے پنڈتوں نے اجمیر شریف کے, کہ ہم نے دیکھا کہ جب حجرے میں جا کر تو پیشانی مبارک پر 2 اشعار لکھے ہوئے ہیں, اور وہ بھی عربی میں لکھے ہوئے ہیں نورانی قلم اور روشنی سے. یہ ہے وہ نور مصطفیٰ, قد جاکم من اللہ نور. یہ ہوتا ہے اولیاء کے پاس میں نور. اولیاء کے پاس میں جا تو نور کا ملے گا تم کو, خالی علم اور تقریر لڑانا مل جائے گا, مسلک اور جماعت ملے گی. اولیاء کے پاس میں نور ملتا ہے. جانا بیٹے, جانا ہے کیا؟ رستہ چھوڑ دو, جاؤ بیٹا. اولیاء کے پاس میں نور ملتا ہے, وہ نور کو ظاہر کروایا گیا. کتنی بدنصیبی ہے جی, وہ نور والوں کی چوکھٹ سے ہم کٹے رہے. ارادہ کرو میرے بچوں کہ زندگی میں ضرور جاؤ, کیا نیبو پانی کے لیے, آل اولاد کے لیے, دنیا کاروبار کے لیے نہیں, بلکہ نور لینے کے لیے میرے مصطفیٰ کا وہ نور. ہم اندھے ہیں ہماری آنکھوں میں نور کے لیے. ہم جائیں گے سلطان الہند کی چوکھٹ پر نور کی خیرات مانگنے کے لیے, ورنہ تو مرادوں کے لیے نہیں بلکہ ان کی محبت میں. نور کی سطروں سے لکھا ہوا ہے ھذا حبیب اللہ, یہ اللہ کے حبیب ہیں. اور پھر نیچے لکھا ہوا ہے ماتا حب اللہ. کہاں لکھا ہوا ہے؟ کون لکھے تھے؟ کون سا پینٹر؟ کمپیوٹر پینٹر, سینٹر, ہینٹر, جنٹر. رب نے لکھا تھا نور کے الفاظ میں, یہ نور ہے نور مصطفیٰ.
نور والے ہیں، وہ نور کا نظام ہے. جا کر منگو خواجہ جی کی چوکھٹ پر اپنے ماتھے کو ٹیک کر کہ وہ نور جو مدینے والوں نے آپ کو عطا کیا، جو آپ کے دنیا کے پردہ فرمانے پر آپ کی پیشانی پر دنیا نے دیکھا، سند دے دی کہ یہ میرے محبوب ہے، میرے محبوب ہے، میری محبت میں دنیا سے گئے ہیں. ہذا حبیب اللہ ماتا حب اللہ ماتا فی حب اللہ، کہ اللہ کی محبت میں میرے پاس میں پہنچ گئے ہیں. انہوں نے سند دی، اسٹیمپڈ ہے. غریب نواز کا نظام، آپ کی ذات، چوکھٹ مدینہ کی نقل ہے. راستہ بالکل مختصر ہے. غریب نواز سے مدینے کی چوکھٹ کا راستہ بہت مختصر اور آسان ہے. سمجھ میں آئی ماتا حب اللہ ماتا فی حب اللہ. لوگوں نے دیکھا، اور یہ نہیں کہ بس نظر آ گیا، جیسے گنبد کے اوپر بعض وقت لوگ بولتے رہتے نا، وہ ویڈیو میں لے کر وہ نظر آیا تو بڑے منہ میں پانی آتا ہے. کرامت، ارے ان کی کرامت تو قرآن پاک میں ان کو اللہ نے اپنا دوست کہا، اس سے بڑی اور کیا کرامت ہونا. نہیں، گنبد پہ نظر آئی، ارے نظر آئی. انہوں نے بدعقیدت بولتے کیا دیکھا کہ کدھر کا فوٹو پڑا گیا، برابر ہے نا. اولیاء کی کرامت یہ ہے کہ وہ اللہ کے محبوب ہوتے ہیں. وہ سند میرے غریب نواز کو رب العالمین نے اور مدینے والوں نے عطا فرمائی. کیا عطا فرمائی؟ ھذا حبیب اللہ ماتا فی حب اللہ، کہ اللہ کی محبت میں ہمارے پاس میں آگے ہے. سند دے دی. کیا مطلب ہوا؟ کہ جو ان سے محبت کرے گا ہم ان سے محبت کریں گے. نور مصطفیٰ کو ہم نے ان میں رکھ دیا ہے، جو چمک اور روشنی کی صورت میں ان کی پیشانی پر ظاہر ہو گیا. ہے کسی کے پاس میں جرات جو ایسی مثال پیش کرے؟ نہیں، ہم کو تو کہیں نظر نہیں آئی. اس لیے میرے بھائیوں، یہ تو آپ کی ولادت، آپ کے اس دنیا سے پردہ ہونے پر ساری دنیا نے دیکھا آپ کی ولایت کو. لیکن چھٹی شریف کے آپ حضرات نے اس کا اہتمام کیا، سماجی محفل بھی خانقاہ میں، اور یہ محفل بھی انہی کی نسبت پر، چھٹی شریف کی نسبت پر سجی ہے. یہ چل رہی ہے پوری خانقاہوں کے اندر میں چل رہی ہے نظام. خوش نسبتی ہے وہ جن کے گھروں پر یہ موقع مل رہے ہیں. لیکن مرنے پر تو ساری زندگی کی وجہ سے لوگ جانتے ہیں، لیکن ولادت کو اور پیدا ہونے کا اہتمام اور خوشی جن کو وہ اپنا اور خاندان کی نسبت دے وہی مناتے ہیں. کون مناتے ہیں؟ ولادت کو کون جانتا نہیں؟ شاہی صاحب کب مریں گے دنیا جان لے گی، نہ مر گئے بول کے نہیں مرتے نہیں، ابھی فکر نہ کرو، تو حیبت بہت جلدی کھا لیتے. لیکن پیدائش کی بات پوچھو تو ان کے گھر والوں سے پوچھنا پڑے گا. ان کے برتھ ڈے کے اوپر خوشی تو ان کے گھر والوں کو ہوگی، وہ ہم کو کیوں ہوگی؟ نہیں. تو یہ کا کرم ہے خانقاہ محمدی والوں کے اوپر کہ سلطان الہند نے اپنی نسبت دینے اور اپنی عیت کو دینے کے لیے ولادت کی محفل بھی اس خانقاہ کے اندر میں ہوتی ہے. ولادت خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز کی نسبت کی محفل انشاءاللہ اتوار کے دن ہوگی. محروم نہ ہو. خوشیوں کے منانے کے لیے موقع کا مل جانا اپنی لگن کے ساتھ میں اپنوں کو دیا جاتا ہے. کس کو دیا جاتا ہے؟ اپنوں کو دیا جاتا ہے. تو آپ حضرات تشریف اتوار کے دن بھی، میری بچیاں مسرات بھی، جن کو لا سکتے ہیں لاؤ. اس میں کوئی خانقاہ کوئی مسئلہ کو جماعت کا نہیں ہے. یہاں پر تو ہر ایک انسان کے آنے پر ہم خوش ہوتے ہیں. تمہاری بدنصیبی ہے کہ تم اپنے بیوی کو نہیں لاتے، اپنے بچوں کو نہیں لاتے، اپنے داماد کو نہیں لاتے، اپنے رشتہ داروں کو نہیں لاتے. تمہاری بدنصیبی ہے، میں کیا کروں؟ کس کو آنے سے ہم نے روکا؟ موقع ہے ان خوشیوں کے حاصل کرنے کے لیے، کوشش کر کے لاؤ تاکہ ان کی نگاہ کرم پڑ جائے گی، نوازش ہو جائے گی. وہ اندھا دل انشاءاللہ بینا ہو جائے گا تو پھر ان کو یہ قرآن جنت میں پہنچانے سے نہیں رکائے گا. پھر اس عمل کے ذریعے سے وہ جنت میں پہنچنے سے نہیں رکیں گے. ورنہ جملہ بڑا بھاری میں نے کہہ دیا، ہمارا دین، ہمارا عمل، ہماری نسبت تو نہیں بول سکتے، کیونکہ نسبت تو کام آئے گی انشاءاللہ اگر سچی نسبت ہے. خود ہی کٹ گیا تو قسمت ہے اس کی، یہ بات نہیں ہے. نسبتیں تو غوث خواجہ کے کام آئے گی، لیکن عمل، علم اور سارے اعمال کا نظام جہنم سے نہیں بچا سکتا. بغیر نسبت کے، بغیر میرے مصطفیٰ کی محبت کے، بغیر پنجتن پاک کی محبت اور اولیاء کی محبتوں کے بغیر. اس روشنی کو اپنے دل میں پیدا کرنے کے لیے، قد جاءکم من اللہ نور، اس نور کو اپنے اندر میں لانے کے لیے یہ خانقاہی نظام ہے. اللہ تعالیٰ اس نظام کی ہم کو اور آپ کو قدر کی توفیق عطا فرمائے.